نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت کے ہر پھول کی خوشبو اور صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ہر صحابی اپنی مخصوص صفت کی وجہ سے اپنا ایک مخصوص امتیاز اور پہچان رکھتے تھے۔ اسی گلدستے کے ایک پھول کا نام حکیم بن حزام بھی ہیں۔ ان صاحب کی ایک پہچان اور خصوصیت ایسی ہے جس سے کوئی اور متصف نہیں، اور وہ ہے ان کا بیت اللہ کے اندر پیدا ہونا۔ سامعین محترم، قصہ کچھ اس طرح ہوا کہ واقع فیل سے 13 سال قبل کا دور تھا۔ ان کی والدہ حاملت ہیں، وقت ولادت قریب تھا۔ زیارت کعبہ کے لیے تشریف لے گئے تو حصول برکت کی نیت سے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں دردِ شروع ہو گیا اور اندر ہی ایک چمڑے پر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو گئے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اپنی نظر و منت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو قربان کرنا چاہا تو اس وقت میں سمجھ بوجھ رکھنے والا تھا۔ سامعین محترم، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا پورا نام و نسب حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد ہے۔ آپ کے بیٹے کا نام خالد ہونے کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو خالد مکی تھی۔ خاندان نبوی کے ساتھ بھی آپ کا ایک رشتہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی تھے۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی، اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے 60 سال کفر کی حالت میں گزرے اور 60 سال اسلام کی حالت میں۔ آپ کی وفات کس سال ہوئی اس بارے میں 4 اقوال ملتے ہیں: 50 ہجری، 54 ہجری، 58 ہجری اور 60 ہجری۔ بیت اللہ میں کس کی شخص کی پیدائش ہوئی؟ جیسا کہ ان صحابی رسول حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر ہوا کہ ان کی پیدائش بیت اللہ کے اندر ہوئی تھی، تو اس طرح کی کوئی اور بھی شخص بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا یا نہیں، اس بارے میں تتبع کتب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ راجح قول کے مطابق بیت اللہ کے اندر ان کے علاوہ کسی اور شخص کی ولادت نہیں ہوئی۔ المستدرک علی الصحیحین میں مذکور ایک روایت کے راوی حضرت مصعب بن عبداللہ رحمہ اللہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ أَحَدٌ، کہ ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد کوئی بھی کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ بعض حضرات نے خلیفہ رابع امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی پیدائش بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی تھی۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک میں ایک روایت ذکر کی ہے جس میں راوی حضرت مصعب بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: وَلَمْ يُولَدْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكَعْبَةِ، کہ ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد کوئی بھی کعبہ میں پیدا ہوا۔ لیکن اس پر امام حاکم فرماتے ہیں: وَهِمَ مصعب کو وہم ہو گیا، اس لیے کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بیت اللہ کے اندر جنم دیا۔ لیکن سامعین محترم، یہ امام حاکم کا یہ دعویٰ بلا دلیل کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ کتب احادیث یا کتب رجال میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے بیت اللہ میں پیدا ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے، چاہے کہ اس بارے میں روایت یا آثار و اخبار تواتر تک پہنچی ہو۔ حد تواتر تک پہنچ جانے والی روایت کو نہ تو امام حاکم نے ذکر کیا اور نہ ہی کسی اور کتاب میں ملتی ہے۔ رہ گئی قائلین کی بات تو وہ محض انہی قائلین کی بات ہے، اور نہ ہی کسی کتاب وہ محض ان قائلین ہی کی بات ہے، تو وہ محض انہی قائلین کی بات ہے جو بلا کسی سند کے ذکر کی گئی ہے۔ نیز قائلین میں سے تقریباً سب نے امام حاکم کے قول کو بنیاد بناتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے، جبکہ علامہ سیوطی، علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے بالتصریح ان حضرات کی تردید فرمائی ہے۔ سامعین محترم،
امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام حاکم کی بات کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ نے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ نے بھی ان کی بات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام لی کہ مولود کعبہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ قرار دیا ہے ان کا قول بلا دلیل ہے۔ خود امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے اس قول پر کوئی واضح دلیل پیش نہیں کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔